میں آپ سے کروں, میں کوئی شکوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم لوگ کوئی فلمی اسٹار لوگ تو نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی نچنیے گویے تو نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کی پوری توجہ تصویر کی طرف ہی ہو، سیلفی کی طرف ہی ہو، یا آپ کی محبتوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن کم سے کم جلسوں کو آپ فلمی اسٹاروں کا رنگ تو نہ دینا. آپ حضرات اس کا ادب کریں. یہ جلسے وہ ہیں جن میں آنے والے رسول اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے. یہ جلسے وہ ہیں جن میں آنے کے بعد لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی تھی. آپ لوگوں نے جو ماحول بنایا ہے یہ محبتوں کا ماحول ہے. محبتوں کے ماحول میں جب وہ شاعری تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی فکری خطاب نہیں ہو سکتا. تو آپ نے محبتوں کا ماحول بنایا ہے تو آپ کلام سنیے، شاعری سنیے. میں کوئی اب گفتگو نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہ ناراض نہیں ہوں مولانا، ناراض نہیں ہوں. یہ ہماری قوم ہے، ہم سے محبت کرتی ہے. میں تو اس اعلان کے بھی فیور میں نہیں ہوں کہ جلسے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ پرشاسن کا سہارا لیں. میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہماری قوم محبتوں کے لیے آتی ہے، محبتوں کے نام پر آتی ہے. شور نہیں کریں بھائی، شور نہیں کریں، شور نہیں کریں، شور نہیں کریں. شور نہ کرو، شور نہ کرو، ایسے کھڑے رہو لیکن شور نہ کرو. شور نہ کرو، کچھ دیر سن لو، 5-10 منٹ سن لو لیکن شور نہ کرو. شور نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، خاموش. یار ایک شخصیت کو بلانے کے لیے نا ایڑی سے چوٹی لگانا پڑتا ہے. حضور سید امین القادری صاحب کی تاریخ 1 سال پہلے میں نے جا کر کچوچا میں لی تھی. یہی دن دیکھنے کے لیے، یہی وقت میں نے سوچا تھا کہ آنے والے وقت میں مفتی سلمان اظہری کو بھی بلانے کی کوشش کروں گا، لیکن اب نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. اس لیے کہ آپ اس طریقے سے بےہودگی پر آمادہ ہو گئے ہیں، اس طریقے سے آپ کام کو انجام دے رہے ہیں، ایک آل رسول کی بات کی قدر نہیں کر رہے ہیں. یہ ایسی عظیم شخصیت ہے جو پوری دنیا میں جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. دنیا کے کونے کونے کا مسلمان ان کے چہرے کی زیارت اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے. آپ کیسے ہیں کہ ان کے جملے پر آپ ایک بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے ہو کر گفتگو سنیں لیکن شور تو نہ کریں، شور نہ کریں میرے بھائی. میں جانتا ہوں آپ بیٹھ نہیں پائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے میں نے کئی مرتبہ عزیز میاں سے بھی کہا، سبحانی بھائی سے بھی کہا، نظامی صاحب سے بھی کہا، عمر نظامی صاحب سے بھی کہا، اصل میں جگہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ آپ بیٹھیں گے کہاں؟ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو میں جانتا ہوں کہ جب آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو آپ بیٹھ نہیں سکتے. آپ یہ جو بار بار ہم اسٹیج سے اعلان کرنا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہم آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ ہاں، کیونکہ بھئی جب جگہ ہی نہیں ہے تو آپ بیٹھو گے کہاں؟ تو جگہ نہیں ہے، آپ نے بڑی محبت دی. اچھا 2 جملے کہہ دوں میں؟ ہاں بس 2 جملے سن لیں میری طرف سے. میری گزارش ہے آپ سب سلامت رہو، با کرامت رہو. بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلسے میں آنے کی توفیق دی. نمازوں کی پابندی کیجئے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. ہمارے ماہرہ شریف کے سرکاروں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. تو اپنے بچوں کو پڑھائیے. دنیاوی ایجوکیشن کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا دیجئے کہ ہر بچہ بچی گریجویٹ بن جائے، اور مذہبی ایجوکیشن اتنا دیجئے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دیں، بقرعید کے موقع پہ قربانی ہم خود ہی کریں، فاتحہ کا موقع ہے تو فاتحہ ہم اپنے گھر میں خود ہی کر سکیں، اور اگر اپنے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو جائے تو ہم اپنے ماں باپ کا جنازہ خود ہی پڑھا سکیں. اتنا دنیاوی علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور تیسری بات، مالدار بنیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. مالدار بنیے، کوشش کیجئے، موبائل چرا کے مالدار مت بنیے، لاٹری کھیل کے مالدار مت بنیے، 2020 پر جوا کھیل کر مالدار مت بنیے، بلکہ تجارت کر کے مالدار بنیے، محنت کر کے مالدار بنیے، کیونکہ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. تو اب میں امید کرتا ہوں آپ دیندار بنے، نیک بنے، مالدار بنے، ایجوکیشن پہ محنت کریں. اور آخری بات، جو سلوک آپ نے محبتوں کا میرے ساتھ کیا ہے آئندہ کسی کے ساتھ مت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.